السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ ان میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو اور پاس مت جانا اس درخت کے پھر تم ہو جاؤ گے ظالم. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. پھر لغزش دے دی ان کو شیطان نے اس جگہ سے، پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ایک مدت تک. حضرات محترم، پچھلے آیتوں سے معلوم ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت اور خلافت عرضی کے لیے صلاحیت فرشتوں میں واضح کر دی گئی اور فرشتوں نے تسلیم کر لیا، اور ابلیس اپنے تکبر اور معارضہ کی وجہ سے کافر ہو کر مردود ہو گیا. اب ان آیتوں میں آدم علیہ السلام اور ان کی جوزا حوا علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر ایک معین درخت کے لیے یہ ہدایت کی کہ اس کے پاس نہ جانا، یعنی اس کے کھانے سے مکمل پرہیز کرنا. شیطان جو آدم علیہ السلام کی وجہ سے مردود ہوا، اس نے کسی طرح موقع پا کر اور مصلحتیں بتلا کر ان دونوں کو اس درخت کو کھانے پر آمادہ کر دیا. ان کی لغزش کی وجہ سے ان کو بھی یہ حکم ملا کہ اب تم زمین پر جا کر رہو، اور یہ بھی بتلا دیا کہ زمین کی رہائش جنت کی طرح نہ ہوگی، بلکہ وہاں آپس میں اختلافات اور دشمنیاں بھی ہوگی، جس سے زندگی کا لطف پورا نہ رہے گا. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. رغدن کے معنی عربی لغت میں اس نعمت کے ہیں جس کے حاصل کرنے میں محنت و مشقت بھی نہ ہو اور وہ اتنی زیادہ ہو کہ اس کے ختم ہو جانے کا خطرہ نہ ہو. معنی یہ ہوئے کہ آدم و حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ جنت کے پھل کو استعمال کرتے رہو، نہ ان کے حاصل کرنے میں تمہیں کسی محنت کی ضرورت ہوگی اور نہ فکر ہوگی کہ یہ غذا ختم ہو جائے گی. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ. کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے قریب نہ جاؤ. اصل مقصد یہ تھا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ. یہ درخت کون سا تھا قرآن کریم نے متعین نہیں کیا، اور کسی مستند حدیث میں بھی اس کی تعیین مذکور نہیں ہے، اسی لیے اس کو مبہم ہی چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. زلہ کے معنی عربی لغت میں
لغزش کے ہیں، زلہ اذلال سے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ شیطان نے آدم و حوا کی یہ خلاف ورزی اس طرح کی نہ ہوئی تھی جو عام گناہ گاروں کی طرف سے ہوا کرتی ہے، بلکہ شیطان کی کسی دھوکہ فریب میں مبتلا ہو کر ایسے اقدام کی نوبت آ گئی کہ جس درخت کو ممنوع قرار دیا تھا اس کا پھل کھا بیٹھے۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ جب شیطان کو سجدے سے انکار کی بنا پر پہلے ہی مردود کر کے جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو یہ آدم و حوا کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے پہنچا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو بہت سے ایسے تصرفات پر قدرت دی ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے۔ ان کو مختلف شکلوں میں متشکل ہو جانے کی بھی قدرت دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی قوت جنیہ کے ذریعے شکل و صورت بدل کر جنت میں داخل ہو گیا ہو، اور یہی سبب ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اس کی دشمنی کی طرف دھیان نہ رہا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس صورت میں باہم عداوت ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کے ساتھ تمہاری عداوت اور دشمنی کا سلسلہ دنیا میں بھی جاری رہے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی زمین پر جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ مدت کے بعد اس گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اس میں دو مسئلوں کی طرف اشارہ ہے۔ اول یہ کہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام شوہر کے ذمہ ہے، دوسرے یہ کہ جس مکان میں شوہر رہے اس میں بیوی کو بھی رہنا چاہیے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اس میں اشارہ ہے اس کی طرف کہ غذا اور خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں، یا اپنی خواہش اور ضرورت کے مطابق اپنی مرضی سے کھائے، وہ اپنی ضرورت کے مطابق کھائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدم و حوا علیہ السلام کو حکم ملا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن جس درخت کے پھل کھانے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط فہمی میں پڑ گیا اور وہ پھل کھا لیے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا، اور اسی آدم و حوا علیہ السلام سے آج تک جتنے انسان دنیا میں موجود ہیں سب کے سب اسی کے اولاد ہیں، اور تا قیامت انہی کے اولاد کہلائے جائیں گے۔ اب انشاءاللہ اگلی آیت کی تفسیر اگلے سبق میں کی جائے گی۔